السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج میں ایک ایسی سچائی پر بات کروں گی جو لوگ محبت، اٹریکشن یا ماڈرن لائف اسٹائل کا نام دے کر چھپاتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ گناہ کیا ہے؟ سوچئے، جب ہم کسی نامحرم سے حرام تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ صرف فون پر ہو، چاٹ پر ہو یا ملاقات میں، کیا ہم اس ذات کو بھول گئے ہیں جو ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے؟ ہم چند لمحوں کی خوشی کے لیے اس اللہ کو ناراض کر رہے ہیں جس کے ایک اشارے پر ہماری روح قبض ہو سکتی ہے۔ آج کی یہ بات صرف آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی سوئی ہوئی روح کو جگانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں ایک مثال دی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ کہا قریب مت جاؤ، کیونکہ زنا تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ایک جھپکی سے شروع ہوتا ہے، ایک مسکراہٹ سے، ایک میسج سے، 1 گھنٹے کی چاٹ سے۔ جب آپ کسی نامحرم سے ایموشنل اٹیچمنٹ رکھتے ہیں، آپ اس راستے پر چل رہے ہوتے ہیں جس کا انجام جہنم ہے، اور وہ بہت ہی خوفناک اور دردناک عذاب والی جگہ ہے۔ سورہ النور آیت 30 میں اللہ نے مردوں کو اور آیت نمبر 31 میں عورتوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ دل میں حرام خواہشات پیدا نہ ہو۔ جس انسان نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، اس کا دل کبھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ یاد رکھیں، حرام رشتہ دل کے اس نور کو بجھا دیتا ہے جو نماز قرآن میں ملتا ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، صحیح بخاری کی ایک روایت نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا، وہ آپ کے دل کو بھی بہت چیرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے خواب میں دیکھا ایک بھٹی یعنی تندور ہے جس کا اوپری حصہ تنگ ہے اور نچلا حصہ خشک ہے۔ اس میں آگ بھڑک رہی ہے، اس میں مرد اور عورتیں ہیں۔ جب آگ تیز ہوتی ہے وہ اوپر تک اچھل جاتے ہیں، اور جب آگ مدھم ہوتی ہے وہ واپس نیچے گر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے زنا یعنی بے حیائی کا کام کیا تھا۔ سوچئے، کیا ہم دنیا کی 50-60 سال کی زندگی کے لیے اس آگ کے عذاب کو سہ سکتے ہیں؟ اور سنیے، حدیث میں ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، اور زبان کا زنا بولنا ہے۔ صحیح مسلم۔ جب آپ کسی سے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ کے جو آرگنز ہیں، آپ کے اعضاء ہیں، گواہ بن رہے ہیں؟ قیامت کے دن جب آپ کی اپنی زبان، آپ کا اپنا ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہم نے اس کے ساتھ مل کر یہ حرام کام کیا، تب آپ کہاں چھپیں گے؟ کیا ہم آخرت کے اس عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ دنیا کے چند لمحات کے سکون، خوشی کے لیے عبادت کا ختم ہونا۔ حرام رشتے کا سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ دل کا سیاہ یعنی کالا ہونا۔ ہر حرام کام دل پر ایک نشان ڈالتا ہے، دھیرے دھیرے وہ دل پتھر بن جاتا ہے۔ پھر نماز میں سکون نہیں ملتا، قرآن کی تلاوت کا مزہ ختم ہو جاتا ہے،
اور نیکی کی کوئی بھی بات اس دل پر اثر نہیں کرتی، نیکی یا خیر کی کوئی بات اس دل پر اثر نہیں کرتی جو گناہوں سے دل کالا ہو جاتا ہے۔ برکت کا ختم ہونا، جو رشتہ اللہ کی ناراضگی پر شروع ہو اس میں کبھی سکون نہیں ملتا۔ انسان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، کہیں کوئی نہ پکڑ لے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی فیملی والا نہ دیکھ لے تو اس کے اندر خوف رہتا ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ لیکن اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ ہے وہ 70 پردوں میں سے بھی چھپ کر کے ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وہ ہم چھپ کر کے میسج کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، یا کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، سب سے چھپ کے کر رہے ہیں، لیکن وہ جو اللہ ہے اس کو کالی رات میں جو ایک چیٹی کالے پہاڑ پہ بھی چلتی ہے نا، اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا آپ کو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ آپ کے اس گناہ کو نہیں دیکھ رہا جو آپ چھپ کے، سب سے چھپ کے کر رہے ہیں؟ شیطان کا ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مرد اور عورت اکیلے ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ترمذی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحے میں شیطان شریک ہو؟ جو رشتہ شیطان کی مدد پر بنتا ہے وہ کبھی چل نہیں پاتا، وہ کبھی رحمت والا نہیں ہو سکتا، اس میں آپ کو سکون نہیں مل سکتا، اس میں آپ کو خوشی نہیں مل سکتی۔ وہ رشتہ بعد میں آپ کے لیے لڑائی جھگڑوں مصیبت کا ہی باعث بنے گا، اور ڈپریشن، انزائٹی، ان سب چیزوں کا مقام بنے گا وہ رشتہ بعد میں چل کر کے۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اور یاد رکھیں، توبہ کا دروازہ اور امید بند نہیں ہوا۔ سنیے، اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، یعنی اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ ان کے غصے سے بڑھ کر کے ہے۔ اگر آپ اس دلدل میں پھنسے ہیں، یعنی یہ جو حرام ریلیشن شپ اس میں اگر آپ پھنسے ہیں تو ابھی وقت ہے، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، موت کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں، اس رشتے کو، اس حرام ریلیشن شپ کو یہیں پر ختم کریں، یہیں پر روک دیں۔ جس رشتے نے آپ کو اللہ سے دور کیا اسے آج ہی قربان کر دیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے کسی چیز کو قربان کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، حرام چیز کو جب اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہترین، اس کے دل کو خوش کر دینے والی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ رو رو کر معافی مانگے، تنہائی میں، سجدے میں گڑ گڑا کر رو رو کی معافی مانگے، سجدوں میں معافی مانگے، کیونکہ بندہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اللہ غصے والے ہیں لیکن معاف کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا، بدلہ بہترین ملتا ہے۔ قرآن میں بھی وعدہ ہے، جو اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتا ہے اللہ اسے اس سے بہترین عطا کرتے ہیں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر کی ہے، یعنی یہ جو دنیا کی آگ ہے نا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے وہ آخرت کی آگ ہے۔ یعنی اگر جیسے ہم کچن میں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ہماری روٹی بنا رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری انگلی میں ہلکا سا بھی لگ جاتی ہے آگ تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف کتنے دن تک رہتی ہے ذرا غور کریں اس چیز پر۔ وہ ہلکی سی لگتی ہے ہماری انگلی پر تو ہمیں اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ آخرت کی آگ جو 70 گنا زیادہ ہے، یعنی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوتے اس سے پہلے سے وہ آگ بھڑک رہی ہے اور ابھی تک بھڑک رہی ہے۔ تو وہ سوچئے وہ آگ کتنی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا آپ اس آگ کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس آگ کو برداشت کر سکیں گے؟ آج ہی فیصلہ کریں، اپنے آپ کو اس آگ سے بچائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے جو آگ تیار کر رکھی ہے اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کیا ہم آگ کا ایندھن بننا چاہتے ہیں؟
آخرت کی آگ کا ایندھن بننا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریے، اکیلے میں بیٹھیے اور سوچئے، اور اپنی آخرت کو بچائیے، اپنی عزت کو ہی بچائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی میری بہنیں اور بھائی ان گناہوں میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان گناہوں سے بچائے اور ان گناہوں سے اس دلدل سے باہر نکالے اور پاکیزگہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔